فوج نے تحریک انصاف کو سیاسی مافیا قرار دے دیا۔ یہ مافیا عزم استحکام کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔ یہ بات ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بنو واقعے میں اشتہاری ٹولے نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے بنو واقعے پر ایس او پیز کے مطابق بالکل درست ریسپانس دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کے مطابق اگر کوئی انتشاری ٹولہ آتا ہے تو اس کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ اگر وہ انتشاری ٹولہ نہ رکے تو پھر اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجوم کو کنٹرول کرنا فوج کی ذمہ داری نہیں، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بنو کے لوگوں نے کہا کہ ہم امن مارچ کریں گے۔ اس امن مارچ میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے۔ ایک عارضی دیوار کو بھی وہاں گرایا گیا اور سپلائی ڈپو کو بھی لوٹا گیا۔ تاجروں کے امن مارچ میں کچھ مخصوص عناصر شامل ہوئے۔ اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور مسلح افراد نے فائرنگ کی اور جانی نقصان ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کرنے والے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دیں گے تو ملک میں یہ فسطائیت پھیلے گی۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ 15 جولائی کو بنو میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے۔ حملہ کرنے والے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس میں بنو واقعے کی فوٹیج چلائی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ بہت سے مظاہرین کے پاس اسلحہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر بات چیت کی جائے۔ خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب تک 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ آپریشنز کے دوران 31 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ رواں سال 137 آفیسرز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقاعدگی سے منعقد کریں، تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر موقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت سد باب کیا جا سکے۔ اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا۔ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگولرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے، تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجیے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا ہم بریف رکھیں گے۔ السلام علیکم، زرمین زہرا فرام جیو نیوز۔ پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا، اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ 2 اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج اسکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی۔ اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے، ضرب عزم کا جو موازنہ کیا
جا رہا ہے عزم استحکام سے, اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی, اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ آئی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دس, کیونکہ اس کے اوپر کافی کنفیوژن ہے. دس از اے ویری فنڈامنٹل کویشچن, یہ جو عزم استحکام کیا ہے. آئی ول اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں, اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے. بفور آئی ڈویل انٹو واٹ از عزم استحکام, میں کلیئرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں, دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے, کہ عزم استحکام ایک ہمہ گیر, ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے, اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. نو اف وی سی, جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے, تو عزم استحکام کے اوپر 22 جون کو لاسٹ منتھ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت. اس کے اندر جو چیدہ وفاقی وزراء ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وزیر دفاع ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں, فائنانس, یہ جو اپنا انٹیریئر منسٹرز ہیں, جو کنسرن منسٹرز ہیں, دے آر پریزنٹ. اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں, سارے صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں, جو متعلقہ سروسز چیف سارے موجود ہیں. سروسز چیف آر دیئر, چیف نیول اپنا آرمی چیف آر دیئر, اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں, دے آر دیئر. اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. 22 جون کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صحافی ہیں, آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا. اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس. آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کا, کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے, اس نے کمپریہنسو ریویو کیا آن گوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کا, اور انہوں نے پروگرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور اسکروٹنائزڈ. تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا, اس کے جو اتنے ڈومینز تھے انہوں نے اس کو پروگرس کو انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کی شارٹ کمنگس جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہے, اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے, دیر از اے نیسیسٹی فار اے کمپریہنسو اینڈ ری انوگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اس کو بھی بند کر دیں. فار اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ضرورت ہے, کمپریہنسو اور ری انوگریٹڈ, جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اینڈ سسٹم وائڈ سینرجی. یہ آپ سمجھ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے نیشنل کنسنسس کر کے. اور اس ڈسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ایک ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کمپین. تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے عرض کی ابھی بھی؟ اٹس اے کمپین. کس چیز کو؟ انہوں نے کہا ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز. جو آلریڈی دہشت گردی کمپین چل رہی ہے اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کمپین کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے, جس میں کنسنسس ہوگا, اور یہ جو اپروو ہوئی اٹ کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی پرومسز سمبلائزنگ دی نیشنل ریزالو ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم فرام دی کنٹری. آگے یہی اعلامیہ کہتا ہے عزم استحکام کیا ہوگا, اٹ ول انٹیگریٹ اینڈ سینرجائز ملٹیپل لائنز آف ایفرٹس ٹو کمبیٹ دی مینسز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ان اے کمپریہنسو اینڈ ڈیسائسو مینر. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ لائنز آف ایفرٹس کیا ہیں. یہ اعلامیہ کہتا ہے ان دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین ہوگی, جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیررسٹ کی آپریشنل سپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایفرٹس آلریڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation. کہ وہ تو چل رہی ہیں, اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids
that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them. یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں, یہ اعلامیہ کہتا ہے, the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies. تو ایک سوشو اکنامک ڈومین کا پرانگ ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا, انفارمیشن اسپیس ول بی لیوریج ٹو پروموٹ اے یونیفائڈ نیشنل نیریٹو بنایا جائے گا, اس کو قومی دھارے کا کو پوری قومی لیول پہ ایک نیریٹو بنایا جائے گا. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے ریٹریٹ کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. اور فورم نے پھر یہ کہا, اور یہ وہ ایپس کمیٹیز کے میں نے ممبران آپ کو سارے بتا دیے, that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضرب عضب, کون سے آپریشن, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو 22 جون کی شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایشو ہوا ہے. Are you getting at what I am trying to say? This is that آپ سب کے پاس ہے, آپ اپنے موبائل پہ کریں تو you will get it. اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب وہ نیریٹو آتا ہے تو صرف 2 دن بعد 24 جون کو پرائم منسٹر آفس دوبارہ ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے. اب میں اس کے بھی چیزیں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ آج دوبارہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں. تو جو میں نے کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے, یہ ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں بیکاز آف آر سیاست. یہ دیکھیں 24 جون کو کیا کہا گیا, انہوں نے کہا جی ریسنٹلی اناؤنس vision for enduring stability named Azm Istehkam is being erroneously misunderstood and compared with earlier launched kinetic operation like Zarb Azab and Rahe Najat. یہی بات یہ دوبارہ ریٹن ہے, جائیں یہ نیٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے, اخباروں میں بھی آیا. انہوں نے کہا یہ غلط طریقے سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ضرب عضب, راہ نجات, ان چیزوں سے. The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known locations which had become a no-go area and compromise the writ of the state. کیونکہ اس سے نو گو ایریاز تھے جہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں تھی, تو وہ لارج اسکیل ملٹری آپریشنز کیے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا. دیر آر نو سچ نو گو ایریاز ان دی کنٹری. یہ اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ابیلٹی آف ٹیررسٹ اینٹیز ٹو کیری آؤٹ لارج اسکیل آرگنائز آپریشن سائڈ پاکستان وہ ڈسیسیولی ڈیگریڈیڈ بائی ارلیئر کائنیٹک آپریشنز. Therefore, no large-scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. تو یہ 24 جون کو پرائم منسٹر آفس has already issued this in writing. پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عزم استحکام is a multi-domain, multi-agency, whole of the system, national vision for enduring stability in Pakistan. تاکہ کسی نے اگر پچھلا پڑھ کے اس کا ابھی بھی شک ہے تو اس کا دوبارہ پڑھ لو. یہ it is meant to reinvigorate and re-energize the ongoing implementation of revised national action plan. آگے سمجھانے نے کہا کہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا, یہ اس کو ری انویگریٹ کرنا اور ری انرجائز کرنا. اٹ از نتھنگ مور نتھنگ لیس which was initiated, اور وہ ریوائز نیشنل پلان was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. جو میں نے آپ کو کہا اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ہیں, ان کو ری انرجائز کرنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ کائنیٹک آپریشنز کو. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کا مقصد ہے ٹو روٹ آؤٹ دی فیسیلیٹیشن ڈیو ٹو کرائم ٹیرر نیکسس. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا, ایک ٹیرر کرائم نیکسس کو. کہا کہ اس کا جو ایک مقصد, بڑا اہم مقصد ہے, وہ ہے ٹیرر کا اور کرائم کا, دہشت گردوں کا اور کرمنل مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو بریک کرنا ہے. اینڈ روٹنگ آؤٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم ان دا کنٹری ٹو انشور این اوور آل سیکیور انوائرمنٹ. جو ضروری ہے سیکیور انوائرمنٹ فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دس کنٹری. اور آخر میں کہا گیا کہ دس آپریشن, دس کمپین جو ویژن ہے, کمپین ہے, اٹ ول انکلوڈ آل پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, لیگل اینڈ انفارمیشن پرانگس apart from already continuing operations by all law enforcement agencies. This
should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. تو یہ تھا 24 جون. میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں اینڈ دے آر دیئر ان پبلک ڈومین اینڈ اسٹل عزم استحکام کے اوپر بحث, کنفیوژن, اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے, اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے, یہ نہ پورے ہوں. نو وائی دے ڈونٹ وانٹ اٹ, اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. اس کے 14 پوائنٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ سانحہ پیش آئے پی ایس کا, تو تمام سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل بیٹھے, انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی, اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے, پازیٹیو ایفیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا, اس کو کنڈینس کیا گیا, جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا گیا, یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھنا ہے, اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا ہے. کیوں ایک بہت بڑا مافیا, سیاسی مافیا, غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا, اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ, فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, اگلا بھی سلائیڈ دکھا دیں, یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس, وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے, آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں, 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں, 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز, تقریباً 122 آپریشنز, یہی بتایا نا آپ کو, 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا ہے اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دیتا ہوں, سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کہاں کھڑا ہے, اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا, اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ, اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑیں گے. ناکٹا جو سی ہے اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے ہر سال, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں, جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا, کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے, جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہ کتنی ہے. بلوچستان میں دی سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3438, جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی, یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ وہاں سے آنی, اور یہ آپ کا نیب کا, اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے, رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں,
یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے, ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں, کون چلا رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں. آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ہونا ہے. آئی مے رائٹ ٹو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں KP میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی. اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشن کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13, ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں, پچھلے سال میں, پورے سال میں بلوچستان میں 10 اور KP میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کو تگڑا کرنا ہے تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دیٹ نمبر 13 پوائنٹ. ذرا نیچے دیکھیے گا, کرب انکریزنگ ٹرینڈز آف انلیگل اسپیکٹرم. تو یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے, جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس, اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روکنا ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے, نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں, اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں NCP وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا, اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں, کچھ ضلعوں میں, کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو, اٹس ایبسولوٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے, اس میں چیسی نمبر کیا چیز ہے, تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز, بے نامی اکاؤنٹس, آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ, یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں نا, پاکستان کے علاوہ تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, چائنا, ایران, ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں, تاجک بھی رہتے ہیں, ازبک بھی رہتے ہیں, فارسی بان بھی رہتے ہیں, لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے, جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز, ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ, یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں؟ اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر LCs کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی, تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا.
more than $1 अरब. I think 2 अरब फिगर देख लीजिएगा. क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप एलसीज नहीं खोल रहे, तो वहाँ जो सामान जाता है वो आपकी मार्केटों में बिकता है या नहीं बिकता? मिलियंस ऑफ जो है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोजाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है. आप नेम ए थिंग, 50-60% इलीगल जो सा है वो आपका तंबाकू सिगरेट्स बिकते हैं. हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, अरबों की उसमें उसके अंदर इलीगल माफिया है या नहीं है? नार्को देख लें, हमने रीइन्विगरेट की हुई है नारकोटिक्स के ऊपर. सितंबर 2023 से हम कोई 1000 टन से ज्यादा मंशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं. लेकिन हाउ मच इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन योर स्कूल, कॉलेजेस, इन योर यंगस्टर्स? उसमें भी अरबों रुपया है. तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज ए सॉफ्ट स्टेट. और उसका हल ये रिवाइज नैप है. दिस रिवाइज नैप डज नॉट ओनली आंसर टेररिज्म, ये पूरी स्टेट और रियासत को और सोसाइटी को ऊपर उठाता है. ये एक्सट्रीमिज्म को भी उठाता है. आप इसके पॉइंट्स देख लें. अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम को कर्ब करेंगे, कम करेंगे, तो पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी. ये सिर्फ दहशतगर्दी का इलाज तो नहीं है. So there is a vested interest which doesn't want this to happen, and they are making lot of money. और अगर उस पैसे को का कुछ हिस्सा वो इस सॉफ्ट स्टेट को सस्टेन करने के लिए लगा दें तो ये बुरा कारोबार तो नहीं है. और वो लगाते हैं. अभी चमन में हुकूमत ने, रियासत ने कहा कि जी हम इसके ऊपर 1 डॉक्यूमेंट रजीम, पासपोर्ट लगाएंगे. तो वहां पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो सियासी था, गैर सियासी था, उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट नहीं शुरू कर दिया. आपके सामने, आप लोग सियासत सहाफत में आप लोग तो कवर नहीं करते. एफसी वालों को पत्थर मारो, इंसानी हकूक की तंजीमें आ गई कि लोगों को बैठा दो और एक ही डिमांड है कि हमें स्मगलिंग करनी है. और जो नीचे बेचारे लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो बहुत थोड़ा पैसा मिलता है. ऊपर जो माफिया है, दैट इज वेयर दिस बल्क ऑफ दिस मनी, दिस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस गोस. और वो तो ये पैसा यहां नहीं रखते, वो तो डॉलरों में बाहर लेके जाते हैं. उससे मईशत को और नुकसान होता है. तो ये एक विशेष साइकिल था. अज़्म इस्तेहकाम में जब ये कहा गया कि हमने टेरर क्राइम नेक्सस को तोड़ना है, हमने रिवाइज नैप को रीइन्विगरेट करना है, तो वो जो माफिया है, इट गॉट वेरी वरिड. एंड इट गॉट सो वरिड कि क्लियर रिटन वर्ड, एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ कि ये क्या करना है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, मल्टी प्रोंग्ड है, मल्टी एजेंसी है, होल ऑफ द सिस्टम है, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है. उनका पहले तो उसको मुतनाज़ बनाते हैं. So that is the first thing that they did, because the stakes are very high. इसमें कोई नजरियात नहीं है, ये सब पैसा है. और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है. अब वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दें कि जी बोलें अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ और बताएं कि ये मतनाज़ा है. इसी टेरर क्राइम नेक्सस को सस्टेन करने के लिए, इस सॉफ्ट स्टेट को स्टेट करने के लिए आप दहशतगर्दों को भी लगाएं कि मसरूफ रखो अपनी एफसी को, अपनी फौज को. आप नाम निहाद जो इंसानी हकूक की तंजीमें उन्हें भी लगाएं कि चूंकि रियासत इसके खिलाफ खड़ी है और रियासत इस टेरर क्राइम नेक्सस को, जिसकी जो बेसिस है क्राइम की और टेररिज्म की, उस पर अटैक करना शुरू हो गई है, तो उठाओ मिसिंग पर्सन, चलो अमन मार्च की बात करो और अटैक करो अपनी फौज पे, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पे, अपनी पुलिस पे. ये काम नहीं करने. ये बात नहीं करनी कि जी एटीसी कोर्ट्स बनाए जाएं. ये बात नहीं करनी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाए. ये बात नहीं करनी कि रेगुलेट किया जाए मदारिस को और जो आपके जो वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए.
ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس اللیگل سپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے, اس کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کو روک رہا ہے, اس کے اوپر اٹیک کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اس اللیگل سپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے. نو اف وی کیپ آن ڈوئنگ اٹ, نو واٹ ول ہیپن. دیکھیں یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے, جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کے آگے کھڑے ہوں گے, تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائلاگ ڈیولپ اور ڈیٹر تھا, اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو, ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت, اپنا قانون, اپنی سوچ, اپنی ول امپوز کرنا چاہیں گے. اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور ہے کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر. ایسے ہی ہے نا, یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے. تو فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے, ایریاز کو کر چکی ہے, ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. اف یو ڈونٹ بلڈ دوز اینڈ اف یو ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو دی پیپل, تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. تو اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جو باقی ریاست کے عناصر ہیں, جو ان باقی ادارے ہیں, اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ, تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے, بلڈ کرنے کا, ٹرانسفر کرنے کا, اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے, اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو کمنگ بیک, آئی ایم سوری فار اے لانگ آنسر بٹ اٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ واٹ از عزم استحکام. دیٹ از وائی کہ عزم استحکام, دیٹ کمپین, جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو پر اٹھائے گی. اینڈ دی stakes آر ویری ہائی ہیئر. تھینک یو. جی سر, السلام علیکم. ظفر ہاشمی, دنیا نیوز سے. سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منعقد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ یہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی, تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بنوں میں, اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے. وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر, اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے. آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے. کیا ہے واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے, تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا, یا واقعی اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے سر؟ ٹھیک, اس پہ اپنا طارق وہ جو اس کی آئی تھنک وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بنو کے, وہ تھوڑے ارینج کریں, منگوائیں, تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دیکھیں یہ جو ہے اپنا 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا, اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا. تو انہوں نے جو ایک وہیکل بورن آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی, اور دین انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا, اور پھر وہ ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے. اور جب وہ وہیکل بورن آئی ڈی تھی اس میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, جس میں ایک فرنٹری کنسٹیبلی کا لڑکا بھی تھا, شہید ہوا. ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے,
تو اس میں الحمدللہ بڑی ہمت سے, بڑی جوانمردی سے لڑتے ہوئے وہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا. اور وہ جو ہمت اور جوانمردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں, اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپاہی سبحان ہے, اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیڈ پہ ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہو, ساتھی بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. تو دس از دی اسٹینڈرڈ آف دی رسپانس اینڈ دی ویلر جو وہاں دیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, ٹھیک ہے, اور وہ جو فائرنگ ہے ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے. انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات چیت, انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا, یہ ہوگا, ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے. لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے, اور ان میں سے 1500 سے 2000 کے قریب وہ جو روڈ ہے, اور یہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں, جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بون کا, اس روڈ سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف نعرے بازی کی, پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے, دے فائرڈ, جس سے لوگ زخمی ہوئے. اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو کنات جو لگی ہوئی تھی, ایک عارضی دیوار, اور ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی, اس کو بھی گرایا. اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے, جو سرکاری گودام تھا راشن کا, اس کو لوٹا بھی, اس کے اندر بھی لوگوں نے گھس کے لوٹے. ٹھیک, اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ 69 لوگوں میں فائرنگ کی جاتی, تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے, گھی, بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ اور اس واقعے سے, اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور تقریباً لگ بھگ جو مرکزی مقام تھا, وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی, اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر ایس او پی, ایز پر آرڈرز تھا. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے, ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی, ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں, ان کو گولی مار دیتے. چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے. یہ آپ کے سامنے یہ بیانیہ چلایا ہے یا نہیں چلایا گیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اف دیر از اے, وہ ملٹری انسٹالیشن ہے, بڑے کلیئر اس میں نیچے, اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے, آفیسرز نے اپنے آپ کنڈکٹ کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے. اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے. اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا. تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مارنا, وہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو کلپ وہ منگوائیں, اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دی ایشو از اوور ہیئر از کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے, جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے, تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے, اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے, رائٹ کنٹرول ہے, یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں,
تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی, پولیس کی, صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا بنو کا ہوا اور واقعات ہیں وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے, اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ مارچز کریں, امن مارچز کریں, پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف, نکالیں مارچز ان 8 شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری کا جو اس دن شہید ہوئے, ان 3 معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز, وہ جو بچیاں گھر سے نکلی تھیں جن کو ان خارجی فتنوں نے, ان خارجیوں نے, دہشت گردوں نے بھون کے رکھ دیا, نکالیں ان کے لیے, مارچ کریں, ان دہشت گردوں کے خلاف مارچ کریں, بالکل کریں. آئی تھنک یو ہیو دی کلپ, یہ آپ دیکھیے گا کہ واٹ ہیپنڈ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی, کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. پرانی تصویریں, دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں, زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا, گولی مار دی گئی. یہ آپ کے سامنے ہے, چند دن پرانی بات ہے کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنو. سر دس از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر حال ہی میں ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی مسعود, اس کی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساتھ ثاقب گنڈا پور کی کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسکول اور کالجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں, اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اسپیشلی نور ولی مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے. تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کچھ قانونی چارہ جوئی کرے گی, اور اگر کرے گی تو کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے, اس میں جو خارجی یہ جو نور ولی ہے جو اپنے آپ کو اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے, یو ہیو لسن ویری کلیئرلی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم نے میرا خیال سنا ہے, آپ لوگوں نے تو صحافی ہیں, آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکول اڑاؤ, کالج اڑاؤ, ہسپتالوں میں جا کے بم دھماکے کرو, لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ, لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے, میرا سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں اسکول, کالج, ہسپتال, لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کہا گیا؟ اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں, فریب دے سکیں. تو دس از واٹ اٹ از. بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا, اینڈ دس
audio and the other acts that they keep on doing, اس سے ہمارا یہ ریزالو اور یہ عادہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم استحکام انتہائی ضروری ہے. دس شوز دیٹ ہاؤ کننگ, ڈینجرس اینڈ فیک دے آر, اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عبدالستار جی نوائے وقت سے. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا, وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے, TLP مذہبی سیاسی جماعت ہے. اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا, تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے. تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ وداؤٹ آئی کم ٹو دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ, آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین. یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے. ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور افواج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے. وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ, ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی, وزارت خارجہ کی, آرمی چیف کی, جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں, جو اعلامیے آتے ہیں, ان کی جو پریس بریفنگز ہیں, اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے. پاکستان کے جو سفیر ہیں, مندوب ہیں, منیر اکرم صاحب, انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے, پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی, پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی, اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی ویسٹ کی, اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ. اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے, روز اول سے جب سے مسئلہ ہے, اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ, 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں. اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی, امبیسڈر سے بھی ہوئی, UN سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی, اور امام کعبہ سے بھی ہوئی, اور جن سے بھی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں. دی ایشو از جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا, اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے, تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ, جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا, پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا. کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا. کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کچھ جس کا دو جلد چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے فار ہز ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ, کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو, اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم, کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے, دی اندر کانسپریسی تھیوری. اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا, ٹکراؤ ہوتا, لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے, اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے. تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ ود آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس. آئی تھنک وی کین ٹیک ناؤ لاسٹ کوشچن پلیز.
सर नवीद अकबर आज न्यूज़ से। अभी आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का स्टार्ट में भी बात की, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो तनकीद हो रही है इदारे पे, आर्मी चीफ की ज़ात पे बिलउमूम, और आपने देखा है कि आर्मी पे बिलखसूस देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो प्रोपेगेंडा है SIFC और आर्मी चीफ, अब SIFC के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये इक़्तिसादी बहाली का एक मनसूबा जो हमें बताया गया और नज़र भी आ रहा है। तो इस हवाले से इसको काउंटर करने के लिए इस बयानियों को आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ये तो आर्मी की बराह रास्त इदारे के ऊपर, ये अवाम को इदारे के खिलाफ जज्बात उभारने की कोशिश हो रही है, अवाम को उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, एक मखसूस जमात, जैसे आपने भी जिक्र किया, मखसूस ग्रोह है जो ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव मेड। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है, और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिजिकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज़ का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही है ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है? फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहां आए दिन जरा जरा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज़ निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती हैं। हर रोज आप देखें ऐसे ही होता है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फौज की क़यादत के खिलाफ और इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई? वो इससे मिल रहा है, इसने से ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहां से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चले बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। आजादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज की कि ये जो चीज है, आप अगर इस चीज को मजीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मजीद आप पे चढ़ाई करेगा।
کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو، دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے، سیریا ہے، یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%، 15%، 20%، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں، اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا، اسی طرح ان کی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا، فزیکلی بھی کیا گیا، ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ بڑے امیر ملک تھے، یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے. کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ کے ایک طرف خارجی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بھارت ہے جو کہ موقع کی طاق میں ہے یہ کب اس کی فوج اور اس کے ادارے ویک ہوں تو ہم اپنی واردات ڈالیں. اور اس کے ثبوت ہیں، آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں. 2016 میں ایک مشہور جو ایک اینالسٹ ہے ویسٹرن، کیا اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے، آئی ایم ناٹ دی ایگزیکٹ ورڈز، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان ہیز ٹو گو ڈاؤن تو یہ پاکستان فوج ہیز ٹو گو ڈاؤن. ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. جنرل بکرم سنگھ جو ہے انڈین آرمی پرانا چیف جو سا ہے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے علل اعلان یہ کہتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو اکٹھا کر کے بڑے سینرجائز ہو کے پاکستان کی سینا کے اوپر لگا دینے چاہیے. کہتا ہے یہ نہیں کہتا. یہ بڑی ماضی قریب کی باتیں. اجے ڈوول کیا بولتا ہے انڈیا کے اندر جو ان کے پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. سو اف دس تھنگ کیپس آن گوئنگ اینڈ وی ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دس ڈیجیٹل ٹیررزم تھرو لاز، تھرو ریگولیشنس، تھرو مانیٹرنگ، تھرو ریگولیشن، تو یہ ملٹیپل افیکٹس ہوگا، اس کو مزید سپیس ملے گی. however آپ دیکھیں کہ باوجود اتنے بڑے اٹیک کے، فزیکل کے اور ڈیجیٹل کے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس ملک میں کاروبار چل رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات اس کے آگے کھڑے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں. بٹ جس طرح ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا تھا، جس طرح میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دی ٹائم ہیز کم ویئر دی ہول نیشن ہیز ٹو اسٹینڈ. جو عزم استحکام کے اندر جو ملٹی پرونگ، ملٹی ڈومین اپروچ کی بات ہوئی، اور یہ پہلے سے طے شدہ جو ری انرجائزیشن اور ریوائز نیپ کی بات ہوئی، یہ اس وقت اسینشل ہے، نیسیسری ہے. وہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سافٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. دیٹ مسٹ اینڈ. آئی تھنک آن دس وی کین فنش آف. تھینک یو ویری مچ.